خدا کے بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کے پاک کلام کی تلاوت کے ساتھ تھاٹ آف دا ڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ آج کا تھاٹ آف دا ڈے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ خدا کے پاک کلام میں سے ہی ہے، جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے اور مزید آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں جانیں گے۔ وہ ہے یوسف کی زندگی کے بارے میں۔ لیکن دھوکہ ہر بار برا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیسے؟ دھوکہ بعض اوقات آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے کے جاتا ہے۔ دوسروں کا دیا ہوا دھوکہ آپ کی زندگی میں اس پلان کو پورا کرتا ہے جو خدا نے آپ کے لیے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے۔ بعض اوقات دوسرے جو دھوکہ آپ کو دیتے ہیں نقصان دینے کے لیے، خدا اسی دھوکے کو آپ کی زندگی میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دھوکہ جب آپ دوسروں سے کھاتے ہیں تو جان جائیے کہ اگلا لیول آپ کی زندگی میں شروع ہونے والا ہے، کیونکہ خدا آپ کو اگلے درجے میں لے کے جانے والا ہے اور خدا آپ کو ترقی دینے والا ہے، خدا آپ کو بہتری کی طرف کو لے کے جا رہا ہے۔ دھوکہ دینے والوں کے لیے بھی دعا گو ہونا چاہیے، ان کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی برکت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو ایک قدم اور آگے خدا کے پلان میں بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ یوسف کو اس کے بھائیوں نے دھوکہ دیا اور دھوکے سے اس کو ایک قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا، اسماعیلیوں کے قافلے کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور ہم جانتے ہیں، اگر آپ نہیں بھی جانتے تو میں تھوڑا سا بیان کر دوں جلدی سے، کہ یوسف جو اسرائیل کا بیٹا تھا، یعقوب کا بیٹا تھا، اور یعقوب کا نام خدا نے تبدیل کر کے اسرائیل رکھ دیا۔ اور اس باپ کے گھر میں رہتے ہوئے یوسف نے یہ خواب دیکھنے شروع کیے کہ خدا اس کو ترقی دے رہا ہے اور باقی 11 بھائی جو اس کے ہیں وہ اس کو جھک کے سجدہ کر رہے ہیں زمین تک۔ وہ جب بھی اپنے خوابوں کا بیان ان کے ساتھ کرتا تو وہ اس سے حسد کرتے، اور زیادہ اس سے وہ جیلس فیل کرتے، اور باپ اس سے باقی بھائیوں کی نسبت زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کی اولاد تھی، اور اس بات سے بھی وہ اس سے حسد کرتے۔ اسی حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان بھائیوں نے یوسف کو، جب وہ ان کی خیر خبر لینے کے لیے بیابان میں ان کے پیچھے گیا تو انہوں نے یہ موقع اچھا جانا کہ بڑا اچھا موقع ہے اس سے جان چھڑانے کا، اور انہوں نے اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا مارنے کے لیے، لیکن اس میں پانی نہیں تھا، وہ سوکھا ہوا تھا۔ اور پھر ان میں سے ایک بھائی یہودا نے یہ کہا کہ ہم کیوں اس کا خون اپنی گردن پر لیں، کیوں نہ ہم اسے بیچ دیں۔ اور ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے اس قافلے کے ہاتھ اپنے اس بھائی کو بیچ دیا۔ لیکن یہ دھوکہ جو وہ اپنے بھائی کو دے رہے تھے وہ اس کو اس کے خوابوں کی تعبیر کے قریب لے کے جا رہا تھا، اور خدا کے اس پلان کے قریب لے کے جا رہا تھا جو خدا نے پہلے سے اس کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ پہنچا جہاں وہ دوسرے درجے کا حاکم بنا، ایک عام بچے سے، ایک عام گھر سے اٹھ کر نکلا ہوا، دھتکارا ہاتھوں، حسد سے ریجیکٹ کیا ہوا بچہ، خدا اس کو اس جگہ پہ لے کر گیا، اس مقام پر لے کر گیا جو خدا نے اس کے لیے ٹھہرایا تھا۔ یاد رکھیے، دھوکہ دینا بہت بری بات ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے بھی اس پر غور کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آج یہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر لوگ آپ کی زندگی میں دھوکے کو لے کر بھی آتے ہیں، اگر لوگ دھوکہ دیتے بھی ہیں، تو خدا اس دھوکے کو بھی آپ کی برکت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دھوکہ دینے والے ضرور برا کرتے ہیں، خدا ان سے اس کا حساب بھی ضرور لے گا۔ They are accountable for that deception, for that fraud or whatever they have done۔ لیکن آپ کے لیے یہ سبق ہے، آپ کے لیے یہ سیکھ ہے، اور میرے لیے یہ سیکھ ہے کہ دوسروں کے دیے ہوئے دھوکے کو بھی خدا آپ کی برکت کے لیے استعمال کرے گا۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور سارا دن آپ کی محافظت کرے۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے اعمال کی کتاب، اس کا 19 باب۔ اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب اپلوس کرنتس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا،
यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे, और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता। लेकिन जब बाज सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीक को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज तुरनस के मदरसा में बहस किया करता था। 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम सुना। और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मौजज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। मगर बाज़ यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूके कि जिस यीशु की पौलुस मनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते। उन्होंने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गाले बहाकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात इफसस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। बस सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई, और जो ईमान लाए थे उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया। और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी, और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। इसी तरह खुदावंद का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। जब ये हो चुका तो पौलुस ने जी में ठाना कि मकदूनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊंगा, और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोमा भी देखना जरूर है। बस अपने खिदमत गुजारों में से 2 तमोथियस और इरास्तुस को मकदूनिया में भेजकर आप कुछ अरसा आसिया में रहा। उस वक्त इस तरीक की बाबत बड़ा फसाद उठा, क्योंकि दमित्रुस नाम एक सुनार था जो अर्तमस के रूप पहले मंदिर बनवाकर उस पेशा वालों को बहुत काम दिलवा देता था। उसने उनको और उनके मुतालिक और पेशा वालों को जमा करके कहा, ए लोगो, तुम जानते हो कि हमारी आसूदगी इसी काम की बदौलत है, और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफसस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को ये कहकर कायल और गुमराह कर दिया है कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं है। बस सिर्फ यही खतरा नहीं कि हमारा पेशा बेकदर हो जाएगा, बल्कि बड़ी देवी अर्तमस का मंदिर भी नाचीज हो जाएगा, और जिसे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूजती है, खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी। वो ये सुनकर कहर से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इफसियों की अर्तमस बड़ी है, और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोगों ने और अरस्तर्खुस मकदूनिया वालों को जो पौलुस के हम सफर थे पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशागाह को दौड़े। जब पौलुस ने मजमा में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने न दिया, और आसिया के हाकिमों में से उसके बाज दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशागाह में जाने की जुर्रत न करना। और बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ, क्योंकि मजलिस दरहम बरहम हो गई थी और अक्सर लोगों को ये भी खबर न थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने इस्कंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकालकर आगे कर दिया, और इस्कंदर ने हाथ से इशारा करके मजमा के सामने उज़र बयान करना चाहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी है तो सब हम आवाज होकर कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफसियों की अर्तमस बड़ी है। फिर शहर के मुहर्रर ने लोगों को ठंडा करके कहा, ए इफसियों, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफसियों का शहर बड़ी देवी अर्तमस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है।
جو زیوس کی طرف سے گری تھی۔ بس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اطمینان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کو لوٹنے والے ہیں نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے۔ بس اگر دمیترس اور اس کے ہم پیشہ کسی پر دعویٰ رکھتے ہوں تو عدالت کھلی ہے اور صوبہ دار موجود ہیں، ایک دوسرے پر نالش کریں، اور اگر تم کسی اور امر کی تحقیقات چاہتے ہو تو باضابطہ مجلس میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ آج کے بلوے کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس صورت میں ہم اس ہنگامہ کی جواب دہی نہ کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجلس کو برخاست کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ پرانے عہد نامہ میں سے آج ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 37 باب۔ اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بو کلمون کبا بھی بنوا دی، اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی، اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اسے کہا، میں تیار ہوں۔ تب اس نے کہا، تو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کر مجھے خبر دے۔ سو اس نے اسے حبرون کی وادی سے بھیجا، اور وہ سکم میں آیا۔ اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ یہاں سے چلے گئے، کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم 2-3 کو جائیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو 2-3 میں پایا، اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا، ہم اس کی جان نہ لیں، اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بو کلمون کبا کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ گڑھا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا، اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلاد سے آ رہا ہے، اور گرم مسالہ اور روغن بلسان
اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ جب روبن گڑھے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر انہوں نے یوسف کی کبا لے کر اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا، اور انہوں نے اس بو کلمون کبا کو بھجوا دیا۔ سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی، اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کبا ہے یا نہیں۔ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی کبا ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا، اور مدیانیوں نے اسے مصر میں پوتیفار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، بیچا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 38 باب۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا، اور یہودا نے وہاں سوا نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ایر رکھا، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا، اور یہودا کذیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا۔ اور یہودا اپنے پہلوٹے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاہ لایا جس کا نام تمر تھا، اور یہودا کا پہلوٹا بیٹا ایر خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر، تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے۔ اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی۔ سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادہ اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہ، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی۔ اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سوا کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی، اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا، اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھانکا، اور انیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی۔ یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا۔ سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے؟ اس نے کہا میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا؟ اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں؟ اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو بند اور اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی، اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا، اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے
اپنا رہن واپس منگائے، پر وہ عورت اسے نہ ملی۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسبی جو اینیم میں راستہ کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی کسبی نہ تھی۔ تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی کسبی نہیں تھی۔ یہودا نے کہا خیر، اس رہن کو وہی رکھے، ہم تو بدنام نہ ہوں، میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہیں ملی۔ اور قریباً 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے۔ یہودا نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے۔ جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے۔ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیاہا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا، اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہے۔ اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا، اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا۔ اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، سو اس کا نام فارس رکھا۔ اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا اور اس کا نام زارا رکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ کل پھر اسی وقت اسی جگہ ملاقات ہوگی خداوند کے پاک کلام اور مقدس کلام کی اگلی تلاوت کے ساتھ۔ خداوند کی برکت، خداوند کی مہر، خداوند کا رحم ہم سب کے ساتھ ہو۔